بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی اس بھرپور میٹنگ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہے۔ معاملات قدرت جس میں اللہ کریم نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ رکھی ہوتی ہے، تو ہم آپ آج یہاں موجود ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی اور کوئی بہتر وجہ ہوگی۔ آپ لوگ اتنے شوق اور ذوق سے یہاں بیٹھے ہیں، اور بھائی نے بتایا کہ آپ کافی آلریڈی یو ہیڈ 2 سیشنز، اینڈ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے معاملات میں آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رکھوں، کیونکہ اگر آپ کا ٹیمپو ٹوٹ گیا تو میرا اپنا ٹیمپو بھی ٹوٹ جائے گا۔ آپ ہی کی طرف سے مجھے خود اعتمادی ملے گی اور اسی کو لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو نیچرل فینومیناز ہیں نا، یہ ان کی ہیپننگز میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اللہ ملا دیتے ہیں، اور اس فینومینا کی وجہ سے آپ کسی ایسی نئی ڈگر کے اوپر چل پڑتے ہیں جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ مجھے یا میرے حوالے سے کچھ نہیں جانتے تھے، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جان جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نیچرل فینومیناز ہیں، یہ ہیپننگز ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں تو ایک اپنی ذات کی، اپنی لائف کی، چونکہ میرا ٹاپک ہے جرنی آف این انٹرپرینیور، تو میں اپنی لائف کے وہ معاملات جہاں سے مجھے کلک ملا یا کہہ لیجئے کک ملا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، اور اس کے جسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہاؤ وڈ یو بی این انٹرپرینیور، بلکہ ایک سکسیزفل انٹرپرینیور۔ اس میں ایک واقعے کا ذکر کرتا چلوں۔ میرے والد محترم نے یہ تمام معاملات سٹارٹ کیے تھے، جس میں آج میں اس کا ایک پارٹ ہوں۔ مجھے میرے والد محترم نے ایک دن اپنے آفس میں طلب کیا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں نے اپنے معاملات کو بالکل بزنس کے معاملات کو سٹارٹ کیا۔ جب مجھے آفس میں طلب کیا جاتا تھا تو میں گھبرا جاتا تھا۔ یہ 90s کا دور تھا جب بچے اپنے والدین کے بلانے پر گھبرا جاتے تھے، آج نہیں گھبراتے، چینج ہے، ماحول چینج ہے۔ والدین مبہوت ہو جاتے ہیں کہ بچے نے پتہ نہیں کیا کہنا ہے۔ تو میں گھبرا گیا۔ میرے لیے میرے باپ نے مجھے بلایا تھا، والد محترم نے بلایا تھا، سو میں ذہنی طور پر پریپیئر ہوا اور والد محترم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ میرے آفس کے بالکل ساتھ ہی میرے والد محترم کا آفس تھا۔ آفس مجھے میرے والد نے دیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں کام کرنا ہے۔ مجھے انہوں نے بلایا، کہنے لگے بیٹا ایسا ہے کہ آپ کا پچھلے 4 ماہ کا کرایہ ڈیو ہے، یہ جو آپ نے آفس لے رکھا ہے اس کے 4 ماہ کا کرایہ ڈیو ہے اور 2 ماہ کا بجلی کا بل ڈیو ہے۔ میں نے آپ کو پیغام بھجوایا تھا 2 دفعہ کہ یہ ادا کر دیں، پچھلے مہینے بھی اور اس سے پچھلے مہینے بھی، تو آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آیا، تو اب مجھے آپ کو بلانا پڑا ہے۔ شام کو مجھے یا تو آپ یہ 35 یا 36 ہزار کا بل تھا جی، یہ ادا کر دیں، نہیں تو وہ سامنے ایک دکان ہے ان سے بات کر لیں، یا اس کے آس پاس کہیں جہاں آپ شفٹ ہونا چاہیں، یو کین گو دیئر۔ آئی واز امیزڈ۔ امیزنگ بات ہے جی، ایک باپ ہو اور وہ اپنے بچے کو یہ کہہ رہا ہو کہ جی میرا کرایہ تم نے نہیں دیا تو میری جگہ چھوڑ دو۔ کچھ امیزڈ اور کچھ غصہ، کیونکہ اس کے بعد بات رہ نہیں جاتی۔ جب باپ نے اپنے بیٹے سے بات کر لی ہو تو بیٹا آگے سے بول نہیں سکتا۔ یہ وہ دور تھا۔
سو اٹ واز کلیئر ود می کہ میں نے یہاں سے اب یا تو پیمنٹ کرنی ہے یا میں نے جانا ہے. خیر نہیں ہاؤ میں نے اپنے معاملات کو جو دن کے روٹین کے معاملات تھے کیری آن کیا, فگر آؤٹ کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے انہیں بتایا بھی کہ بابا یہ ہے, ابو جان کہا کرتا تھا میں, ابو جان ایسا ہے کہ میں نے کچھ کام کیے ہوئے ہیں اور ان کی پیمنٹس ڈیلیڈ ہیں. رائٹ آفٹر 2 months آئی ول بی گیٹنگ دی پیمنٹس, اور میں آپ کو وہ ادا کر دوں گا. تو وہ اس پہ انہوں نے کچھ سہمتی کا اظہار نہیں کیا. خیر اینی ہاؤ جب یہ چیزیں آپ کو جب بتا رہے ہوں, آپ کلیریفیکیشنز دے رہے ہوں, تو آپ کو ساتھ ساتھ غصہ بھی چڑھتا ہے. میں نے 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اپنے آفس کا کام کیا. آفس میں کیا کیا کرتا تھا, میں ڈیزائنر ہوں, گرافک ڈیزائننگ, کمپیوٹر گرافک ڈیزائننگ کرتا ہوں. میں اس کمپیوٹر گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ میں پرنٹنگ بھی کرتا ہوں. میں نے پرنٹنگ میں ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے. تو میں نے شام تک یہ فیصلہ کیا کہ پیمنٹس کہیں سے نہیں آ رہی, جو کلائنٹس ہیں نہیں دے رہے ابھی. سو آئی ایم گوئن ٹو سیل مائی موٹر بائک, یعنی میرا واحد ذریعہ جو ٹرانسپورٹیشن کا تھا وہ میں سیل کرنے جا رہا تھا. میں 6-7 بجے تک وہ سیل کیا. اس میں سے کچھ لوگوں سے پیمنٹس اکٹھی کی, 37,000 میں نے اکٹھا کیا اور والد محترم کی ٹیبل پہ رکھ دیا. ہی سیڈ دیٹ کہ یہ کہاں سے آئے, عجیب سا سوال ہے جی, یو آر آسکنگ فار دا پیمنٹ. تو میں نے ارینج کر دیا. یہ میرے غصے کے الفاظ تھے. انہوں نے میرے چہرے کا غصہ دیکھا, ناگواری دیکھی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ارینج کر دیا, آپ اپنا کام یہاں کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے اب اس پر بندہ کیا کہے. خیر میں واپس آیا, اپنا کام پہ بیٹھا, اپنا کام کیا, اور انتہائی غصے کے ساتھ میں نے اپنے شب و روز گزارنے شروع کر دیے. کام میں ڈسٹربنس تھی ڈیفینیٹلی, کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. کیا کبھی کسی آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے جی؟ میرے ساتھ بھی آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. سو میں نے اپنے معاملات کو سارے, جو میں ڈیلی ایکٹیویٹیز کرتا تھا, لوگوں سے ملتا تھا, اس کو میں نے پرفارمنس اپنی دیکھتا گیا کہ جی تھوڑی تھوڑی ڈکریز ہوتی گئی ہے. میں کام میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا, معاملات میں دل نہیں لگ رہا. رائٹ آفٹر 2 months مجھے میرا کام کمپلیٹ ہوا, ڈلیور ہوا, اور پیمنٹ کے لیے میں ریڈی ہو گیا. آئی گاٹ مائی پیمنٹ. میں نے اپنی پیمنٹ لی, اور دیٹ واز اے ہیوج پیمنٹ. وہ میرا کوئی پیکیجنگ کا کام تھا سیالکوٹ کا. میں نے اپنی پیمنٹ لی, جو وینڈرس سے ان کی پیمنٹ دی, اور غصے میں کہ میرے پاس چونکہ موٹر بائک نہیں ہے, میں گاڑی خریدوں گا. میں نے گاڑی خریدی, اور بڑے فاتحانہ انداز میں گھر لے کے گیا. ماما کو دکھائی, اپنی امی جان کو دکھائی, امی جان گاڑی لے لی ہے. تو ماں کا جو ایک رویہ ہوتا ہے نا, وہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ویسے ہی موم ہو جاتا ہے. اس کا جو پیار ہوتا ہے نا, اور اس کی جو چاہت ہوتی ہے, وہ آپ کی بجائے, آپ کے منہ کی بجائے گاڑی کو چومتی ہے کہ میرے پتر دیا ہے. یہ محبت ہے نا اس کی. وہ لوہے کو کیا پتا کہ ماں کی تاثیر کیا ہے زبان کی, اس کے ہونٹوں کو چھونے کی تاثیر کیا ہے. وہ مجھے چومنے کی بجائے گاڑی کو چومتی ہیں. تو بڑا اچھا رسپانس ملا جی. آئی واز ویری مچ سیٹسفائڈ. میرے بہن بھائیوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا, دوستوں کو دکھائی. اب ابو کی باری تھی. تو ڈرتے ڈرتے کیا, بلکہ میں تو فاتحانہ انداز میں ان کے سامنے پیش ہوا. صبح کا ٹائم تھا اسکول میں, جہاں دفتر دے رکھا تھا مجھے. میں وہاں گیا اور میں نے کہا ابو جان میں نے گاڑی لے لی ہے, آپ کو دکھانی ہے. یعنی جو فتح اس وقت, میرے جو وکٹری میں ان کے سامنے اپنے آپ کا چھاتی چوڑی کر کے پیش کر رہا تھا نا, انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور گاڑی کی طرف دیکھا, اور آپ یقین کیجئے کہ میں شرمندہ ہو گیا, کیونکہ ان کی آنکھوں میں وکٹری تھی. وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی آنکھیں کہ میں نے تمہیں جو سکھانا چاہا تھا وہ سکھا دیا ہے. میری یہ وکٹری. ہے.
بڑا جذباتی سا لمحہ تھا. مجھے احساس ہوا اور شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ 2 مہینے غصے میں پھرتا رہا. اصل بات تو یہ تھی، تیرا باپ، تیرا والد محترم تجھے سکھانا چاہ رہا تھا، تجھے ٹریک پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تجھے بتا رہا تھا کہ عاطف، یور وے از ناٹ ورکنگ، ٹرائی مائی وے. میرا طریقہ کار اختیار کرو، رسپانسبل ہو جاؤ، رسپانسبلٹی کو اپنا ترہ امتیاز بناؤ.